اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے آگے، رکوع نمبر 3۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں ابتدائی جو 2 رکوع تھے اس میں 3 طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر مینشن کیا۔ اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہر طرح کے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جو ایک کامن دعوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یا ایھا الناس، تو ہر رسول کی دعوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ یا قوم اعبدوا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بات کرو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گلوبل رسول تھے، انٹرنیشنل رسول تھے، لہذا ان کے جو دعوت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام انسان اس میں شامل۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو، پرستش کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ سکو۔ نہیں عبادت کرو گے تو آخرت میں اس کے پکڑ سے بچ نہیں پاؤ۔ اور پھر وہ رب ہے تو کیسا رب ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو عرش بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے بارش نازل کیا ہے، فاخرج به من الثمرات، اور اسی بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق کے طور پر کام آتی ہے۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جانتے بوجھتے اللہ کے مد مقابل کسی کو مت بناؤ۔ جب یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، تو پھر اس کی بندگی میں، پرستش میں کسی کو پارٹنر کیوں بناتے؟ اگر وہ رزق دینے میں اس کا پارٹنر کوئی اور ہوتا تو عبادت میں بھی اس کے پارٹنرشپ ہو جاتی، لیکن اگر وہ رزق دے رہا اکیلا تنہا تو عبادت کا بھی مستحق وہ تنہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگوں کو شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یعنی قرآن مجید کی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لوگ اسی سورے کے مثل کوئی سورہ بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو تو وہ کر سکتے ہو، تو تم بھی کر سکتے ہو، تو لاؤ بنا کر کے اس جیسے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تمام مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے، جس کو بھی جو ہے مدد لینا اس کو بھی لے لو، ان کنتم صادقین، اگر واقعی میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاؤ گے، یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کر سکتے، اگر تم نہیں کر سکتے اور یقیناً تم نہیں کر پاؤ گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یا تو چیلنج قبول کرو یا پھر بچنے کا سامان کرو۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ آگ جو صرف تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس سے جو ہے سارے انسان ڈر نہ جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت بھی دیجیے۔ یہ ڈراوا تو ہو گیا، انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن بنیں گے، وہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، وعامل الصالحات، جو اچھے اعمال کرے۔ یہاں پہ اچھے اعمال سے مراد کیا ہوں گے؟ اچھے اعمال سے مراد ہوگی نمبر 1 عبادت کرنا، اور نمبر 2 اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی شرک سے بچنا، تو یہ اچھے اعمال ہیں۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور وعامل الصالحات، اور اچھے اعمال کیے ہیں، ان کو کس چیز کی بشارت دیجیے؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے نار نہیں ہے، ان کے لیے باغ ہے،
بے شک ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ باغ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، سوکھا نہیں ہوگا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب جب ان کو جو ہے پھلوں میں سے رزق پیش کیا جائے گا رزق کے طور پر، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس طرح کا پھل تو مجھے دنیا میں بھی ملتا تھا۔ یعنی ان کو ضیافت کے طور پر سیب ہوں گے، انار ہوں گے، کیلے ہوں گے، بنانے ہوں گے، یہ سارے دیے جائیں گے۔ کہیں گے کہ جنت میں بھی یہی، یہ تو مجھے دنیا میں بھی ملتا تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ پھل تو ویسے ہی ہوں گے لیکن وہ صرف ملتے جلتے ہوں گے، ٹیسٹ میں کوئی ڈفرینس ہوں گے، وہ تو جب چکھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ کھجور جو ہے ہوتا ہے وہ 1000 طرح کا ہوتا ہے، ایک 25 روپے کلو والا بھی ہے اور ایک 500 روپے کلو والا بھی۔ تو جب پیش کیا جائے گا تو کہے گا یہ تو سیب ہے، یہ تو میں کھاتا ہی تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن جب کھائیں گے تب ان کو لگے گا اچھا یہ صرف سملر ہے، کوئی ٹیسٹ میں کوئی ڈفرینس، ہارملیس ہے، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ شوگر بڑھ جائے گا کھانے سے۔ تو وہ تو بھی متشابہ، درا حال ہے کہ وہ صرف ملتے جلتے ہوں گے، وہ ایگزیکٹ دنیا کے پھل نہیں ہوں گے، دنیا سے بالکل ڈفرینس ہوں گے۔ اور یہ تو فروٹ وغیرہ ہو گئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاک باز جوڑے ہوں گے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی بات وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جو جہنم میں گیا ہے مسلمان وہ تو سزا کاٹ کے باہر آ جائے گا، لیکن جو جنت میں چلا گیا ہے وہ کبھی بھی جو باہر نہیں آئے گا۔ بھائی آپ اتنی نیکی کیے تھے، آپ کا ہو گیا، اب آ جائیے ادھر، تو ایسا نہیں ہو۔ جو ایک مرتبہ جنت میں انٹری ہو گئی تو دوبارہ ایگزٹ نہیں ہوا۔ اب یہ یہاں جو ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے، اب یہ یہاں پہ آپ پہلے سے مائنڈ بنا کے بیٹھیے کہ ہم جو پہلی سورہ آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ ہیں وہ مدنی سورہ ہے۔ تو مدنی سورہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں پہ 13 سال تک 20 پارے کے وقت جو ہے قرآن نازل ہو چکا ہے، مکی سورہ، اور اس میں طرح طرح کی باتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس کو جو ہے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے جو وہاں پہ اعتراض اٹھے تھے۔ تو مکی صورتوں میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ اب مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو آپ کوئی اعلیٰ چیز ہے تو اعلیٰ چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی اعلیٰ چیز کی مثال دی جائے گی۔ جیسے کسی کہیں گے کہ وہ آدمی بہت مضبوط ہے جیسے آئرن کے طور، وہ بہت بہادر ہے جیسے شیر کے طور شیر ہوتا ہے۔ لیکن کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی وہ تو بالکل کمزور ہے جیسے، اب بولے جیسے جو ہاتھی، کہ بھائی ہاتھی تو بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اس کو بولیں گے جیسے چوٹی کے مان، تو چھوٹی بالکل گھٹیا آدمی کی گھٹیا مثال دی جائے گی، اعلیٰ کی اعلیٰ مثال دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات سمجھانے کے لیے کبھی اعلیٰ چیز کو استعمال کرتے تھے، کبھی ادنا چیز کو استعمال کرتے تھے۔ تو کافر لوگ اس کو بھی ایشو بنا لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی، آپ پھر جو چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کہتا ہے؟ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ مکھی کی مثال کیوں دیتا ہے؟ چوٹی کی مثال کیوں دیتا ہے؟ مکڑی کی مثال کیوں دیتا ہے؟ اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ہی مثال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھایا کہ بھائی میرا کام ہے بات سمجھانا، بات سمجھانے کے لیے جس کی بھی ضرورت پڑے گی میں اس کو استعمال کروں گا۔ سپوز دیٹ کہ اگر مجھے ایک بات استعمال کرنی ہے کہ بہت دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر، اب اس کو مثال سے کیسے سمجھا؟ کس کا گھر لے کر کا سب سے کمزور ترین گھر کے مثال دینا ہو دنیا میں کسی بچے کو سمجھانے کے لیے، تو کس چیز کا گھر کے مثال دیں گے؟ آپ کہیں گے گھاس پھوس کا گھر، آپ کہیں گے لکڑی کا گھر، آپ کہیں گے اس کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے کمزور ترین گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جو جالا بنایا ہوا گھر ہوتا ہے وہ کمزور۔ تو اب اس کے لیے تو یقینی بات ہے مکڑی کا جالا ہی کی مثال ہوگی۔ تو وہ لوگ اس کو ایشو بنا لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اعلیٰ اور مکڑی کی مثال کہ کچھ جم نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تم کو جمے نہ جمے میں یہی بیان کروں گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ وہ مثال پیش کرے مچھر کی یا اس سے بھی گئے گزرے چیز۔ بات سمجھ میں آنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اعلیٰ ادنا ہونا چاہیے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو جان جاتے ہیں کہ بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے یہ بات صحیح ہے۔
اوام الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر لوگ اسی بات کو اعتراض کے بیس بنا لیتے ہیں. اب وہ فیقولون، اب وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے. تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے کو ہدایت دیتا ہے. مومن لوگ اسی سے ہدایت پا گئے اور کافر لوگ اسی سے گمراہ ہو گئے. وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن اس طرح کے قرآن سے یا اس طرح کی مثالوں سے وہ گمراہ نہیں کرتا ہے سوائے فاسق لوگوں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا ہے اس کے عہد باندھنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ لوگ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی رشتہ. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ زمین میں فساد پھیلانے والا کون ہے؟ جو رحمی رشتوں کو کاٹتا ہے وہ بھی فسادی ہے. دنیا میں اصلاح کا واحد جو طریقہ ہے نا وہ ہے کہ آپ جو ہے خاندان کو مضبوط کیجئے تو ہی جا کر کے دنیا میں جو ہے اصلاح ہو پائے. اور خاندان بنتا ہے رحمی رشتے کے احترام. رحمی رشتہ نہیں تو آپ یقینی بات ہے خاندان تو مضبوط ہوگا ہی نہیں. آپ بہن کا اگر خیال نہیں کریں گے، بہن بھائی کا خیال نہ کرے، ماں کا بیٹا نہ خیال کرے، بیٹا کا ماں نہ خیال نہ کرے تو خاندان بنے گا. کور تو یہی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کزن وغیرہ جڑتے رہتے ہیں، لیکن مین تو یہی رہتے ہیں. تو اگر یہ بکھر گئے تو خاندان بکھر گیا، خاندان ایک مرتبہ بکھر گیا تو اصلاح کبھی نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. اسی لیے اسلام سب سے زیادہ زور جو ہے وہ آئلی سسٹم پہ دیتا ہے، خاندانی نظام پہ دیتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ خاندان کو اجاڑنا چاہتا ہے. تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، درا حال ہے کہ تم لوگ مردہ تھے. فاحیاکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تم لوگوں کو مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اب پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ. تو دو زندگی دو ماں. ایک مرتبہ روح کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو کولڈ اسٹور میں سلا دیا. پھر ماں کے پیٹ میں جو ہے بچے کو پھر زندگی دیا، اب پھر جو ہے 50 60 سال 70 سال کے بعد پھر مار دیا. تو دو زندگی دو موت، اور تیسری پھر زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم لوگوں کے لیے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، تو پھر اس نے ٹھیک 7 آسمان بنائے. پہلے زمین کو اسٹیبل کیا، پھر اس کے بعد اس نے 7 آسمان. یہ 7 آسمان جو ہے یہ آیات متشابہات ہیں، ابھی تک سائنس یہاں تک نہیں پہنچی، لیکن جب پہنچے گی تو بات کھل جائے گی کہ 7 آسمان سے مراد کیا. ابھی اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اب وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہ تیسرا رکوع بھی مکمل ہوا.